بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، ویلکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے نیت یا جذبے میں خلاص کی شدت پر بات کی تھی، 3 مثالوں کے ساتھ بات کی تھی ہم نے۔ اگر ہم دل کی نیت کی بات کریں تو اکثر ہمیں 2-3 جملے سنائی دیتے ہیں، لوگوں سے اگر سننے کو 2-3 باتیں ملتی ہیں۔ یہ ہے کہ میرے دل اور دماغ میں ایک جنگ سی چل رہی ہے کہ دل کی مانو کہ دماغ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری جو بات ہوتی ہے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا، کبھی ایک دل کہتا ہے میں یہ کروں، کبھی ایک دل کہتا ہے میں وہ کروں، کس دل کی بات سنوں؟ حالانکہ دل تو ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ جو دل اور دماغ کے درمیان ایک الجھن سی ہوتی ہے، یہ دراصل ہماری نیت ہوتی ہے جو کبھی ادھر کبھی ادھر چکراتی پھرتی ہے۔ اور جب ہم اپنی نیت پکی کر لیتے ہیں، خالص کر لیتے ہیں، تو پھر دل اور دماغ ایک ہی سوچ پر، ایک ہی خیال، ایک ہی کام، ایک ہی نیت پر ایک ہو جاتے ہیں، اور دل دماغ کی بات مان کر اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دل اور دماغ کے بیچ میں جھولتے یا لٹکتے یا اٹک کر رہ جاتے ہیں؟ اور خاص طور پر ہم اپنے دین، اپنی آخرت کے بارے میں جو ہے ہمارا جھکاؤ دنیا ہی کی طرف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے حصول کے لیے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں، آخر حد تک کوشش کرتے ہیں، اور آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آخرت کے حصول کے لیے اخلاص نیت کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ اور اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان تمہارے اندر اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرماتا رہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو اس طرح ایک مسلسل جہاد میں ڈال رکھا کہ ہر وقت انہیں اپنے ایمان کی حالت اور اس میں کمزوری کی صورت میں اس کی تجدید کی مشقت میں رہیں، یعنی اپنے دل کے اندر جو اخلاص نیت ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ سے دعا کیا کرو۔ یہاں پر حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرماتا رہے، یعنی ہمیں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ جب بھی ہماری نیت اوپر نیچے ہونے لگے، ڈاماڈول ہونے لگے، تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں اور طریقے بھی بتائے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم پہلی دعا دیکھتے ہیں، پہلے ایک حدیث شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے پھیر دیتا ہے۔ یعنی دلوں کی جو تمام کنٹرول ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اسی لیے ہمیں کیا دعائیں سکھائی گئی ہیں؟ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اسی طرح سے ہمیں ایک اور دعا سکھائی گئی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، یعنی اس کی تنگی دور کر دے۔ کس بارے میں تنگی؟ کہ جو میں بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر مجھے دین کے بارے میں، یا مجھے کیا چیز اختیار کرنی چاہیے۔ جب بھی ہم دنیا میں قدم بڑھاتے ہیں کسی بھی کام کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے بہت دفعہ ہم ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں یا نہ کریں، ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔
تو پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، یعنی کہ میرے دل میں جو اس معاملے میں تنگی ہے وہ دور کر دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے معاملے کو، میرے کام کو آسان کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعائیں جو ہیں ہماری نیت کے لیے، ہمارے دلوں کا حال درست کرنے کے لیے ہمارے نبی نے سکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہیں یہ دعائیں۔ تو سینے کے اندر کیا ہوتا ہے، کہا گیا نا کہ ربی شرح لی صدری، یعنی کہ میرا سینہ کھول دے۔ تو سینے کے اندر کیا ہوتا ہے، سینے کے اندر دل ہوتا ہے نا۔ اور اوپن ہارٹ سرجری کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے لیے بھی سینے کو کھولا جاتا ہے، اور پھر دل کے اندر جو بھی پرابلم ہوتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کا پروسیجر کیا جاتا ہے، اور پھر دل اس کے بعد صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو جب دل کے اندر جو جسمانی طور پر کوئی خرابی آتی ہے تو اس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، اور جب دین کے حوالے سے، اپنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے جب ہمارا دل جو ہے اس چیز کو لینا نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں تنگی آ جاتی ہے، ہم اس حکم کو قبول کرنے میں ہمارا دل تنگ پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اس کام کو آسان کر دے، یعنی میرے سینے میں، میرے دل میں یہ بات ڈال دے اور مجھے سکھا دے۔ تو اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ بھی سب کو سب کے علم میں ہوگا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا اور آپ کے دل کو پاک کیا گیا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے ایمان کی کیفیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور اللہ دلوں کو پاک کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اپنی نیت میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر معاملہ کرے گا۔ تو ان کی کمی بھی ہمارے اخلاص نیت میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگوں کو اخلاص کا مطلب بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک تو اردو سے تھوڑی ہمارے یہاں جو ہے لوگ انگلش کی طرف بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے، تو ان کو سنسیئرٹی، پیورٹی اور اس طرح کی پھر الفاظ ہوں، تو جو بھی ہو چاہے آپ کو جس بھی لینگویج پہ اردو حاصل ہو، آپ کو کم از کم اسی زبان میں جاننا ضروری ہے، کہ آخرت کے حوالے سے کہ جو بھی باتیں ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اخلاص جو ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اخلاص کہتے کسے ہیں۔ تو آج ہم پہلے تھوڑا سا مختصراً اخلاص کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ہماری دوسری کوشش جو ہے، پہلی کوشش تو یہ کہ ہمیں اپنے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر دوسری کوشش ہماری یہ کہ علمی کوشش، معلومات حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اخلاص کے کیا معنی ہیں کہ دینی یا دنیاوی عمل میں بے لوثی، نیک نیتی، خلوص، غرض کے شائبے سے نیت کا پاک و صاف ہونا، سچی لگن، یہ اخلاص کی ڈکشنری میننگز ہے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں لغوی بھی، ٹھیک۔ پھر اسی طرح سے اخلاص کے لفظی معنی ہیں کسی چیز کی آمیزش سے دوسری چیز کو چھانٹ کر الگ کر دینے کے، یعنی کہ کوئی چیز شامل نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ جو ہم نے اخلاص نیت کی پہلی دعا پڑھی تھی نا سب سے پہلے، وہ والی دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس اخلاص میں کسی چیز کو شامل نہ کر، کوئی ریاکاری نہ ہو جائے اس میں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، جیسے اگزامپل اس کی یہ کہ جب ہم کیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم انڈے کی سفیدی اور زردی کو الگ الگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پروسیجر کا طریقہ ہوتا ہے، چاہے کیک بنا رہے ہیں یا واٹ ایور، جس بھی چیز میں یہ پروسیجر چاہیے ہوتا ہے، بعض اوقات تو ہم انڈے، زردی اور سفیدی کو الگ کرتے ہیں، پھر ان کو الگ الگ بیٹ کرتے ہیں اور کبھی ساتھ میں بیٹ کر دیتے ہیں۔ تو جس چیز کی جیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ویسی ہے۔ تو اخلاص نیت کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ نیت میں کوئی ملاوٹ نہ شامل ہو جائے، کوئی اور ریاکاری نہ شامل ہو جائے، کوئی دکھاوا کسی کے لیے نہ شامل ہو جائے، خالص اللہ کے لیے رہنی ہے، تو اخلاص کہتے ہیں اس کو۔ پھر اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔
यहाँ देखें दो बातें हैं ना कि जो भी अमल करे, जिस सतह की और जिस शक्ल की भी इबादत करे, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात यही इबादत नहीं। और भी नेकी के जितने भी काम है वो सब इबादत के जुमरे में आते हैं। तो वो जो भी करे उसका दिल इस इबादत और अमल में सिर्फ और सिर्फ इस बात पर मुतमईन हो कि मैं ये इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए कर रहा हूँ। मसलन आप किसी की खिदमत कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं आप, तो किसके लिए कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या आप अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हैं? क्या आपकी ये नियत होती है? तो अगर हमारी नियत ही नहीं है ना किसी काम की, तो फिर हमें उसका अजर भी नहीं मिल सकता। इल्ला ये कि अल्लाह ताला जब दिलों से निकाल लेगा आखिरत में दिलों के हाल नियतें, तो फिर उसका कोई हिसाब किताब हो जाए। लेकिन जब नियत पर अमाल का दारोमदार होता है ना, तो फिर हमें हर काम को अपनी नियत के साथ जोड़ना चाहिए ताकि हम आखिरत में खाली हाथ ना हो। तो इखलास तमाम अमाल साले की रूह है। इसके बगैर अमाल ऐसे ही हैं जैसे रूह के बगैर इंसानी जिस्म। मगर इंसान जब मौत आती है तो क्या होता है? रूह निकल जाती है ना जिस्म से, तो जिस्म कैसा पड़ा रहता है? एक तरफ पड़ा रहता है, ना हिल सकता है ना डुल सकता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि असल चीज तो रूह थी। तो इसीलिए इसी तरह से जो हमारे नेक अमल है उनकी जो रूह है वो इखलास है। अगर हमारी नेक अमाल में इखलास नहीं होगा तो वो बिल्कुल बेकार होंगे। ठीक है, कबूलियत का दर्जा नहीं इख्तियार करेंगे। तो इखलास ही वो गौहर है जिसकी वजह से अल्लाह करीम की बारगाह में अमाल शर्फ कबूलियत हासिल करते हैं। फिर इसके अलावा जो है ये इमाम इब्ने कसीर दमश्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तुम नियत की दुरुस्ती और इसकी हकीकत अच्छी तरह सीख लो, यानी कि नियत के बारे में इल्म हासिल कर लो। तो नियत का इल्म भी है, तो पूरा इल्म हासिल कर लो, क्योंकि ये अमल से ज्यादा ताकतवर है। और ये नियत बसा औकात इंसान को इतनी बुलंदी तक पहुंचा देती है कि जहां तक अमल नहीं पहुंचा सकता। बाज औकात होता है कि हम किसी अच्छे नेक काम की नियत कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब उसको करने के लिए हमें वक्त दरकार होता है, उसकी प्लानिंग हम कर रहे होते हैं और उसकी तैयारी करनी होती है। तो उसको एक अमली यानी कि शक्ल देने के लिए हमारे पास टाइम दरकार होता है। तो वो नियत तो हम कर लेते हैं, फिर हम काम स्टार्ट करते करते कभी ऐसा होता है हम अपनी जिंदगी हमारी नहीं बाकी रहती। लेकिन क्या होगा, हमारी उस नियत का अजर जो होगा ना वो हमें मिलेगा, और उसकी वो हमें उस बुलंदी तक पहुंचा देगा जिस बुलंदी तक हम उस नेक अमल को करना चाहते थे। तो क्या हम अपनी नियतों के बारे में इतना जायजा लेते हैं, इतना गौर करते हैं कि मेरी नियत की क्या बुलंदी होनी चाहिए, कितना उसको कहाँ तक पहुंच जाना चाहिए कि आखिरत में मेरे लिए जो है वो इतना ज्यादा उसका अजर हो। तो इसीलिए इसी तरह से ये दुनिया जिसमें हमें कुछ करने का मौका दिया गया है, यानी कि दुनिया किस लिए बनी है? कुछ करने के लिए बनी है। तो ये आलम जाहिर है, यहाँ हर काम का फैसला जाहिर पर ही होता है और जाहिरी हालत देखकर ही किसी के बारे में कोई राय कायम की जाती है और इसी बुनियाद पर इसके साथ मामलात किए जाते हैं। यानी जो जैसा कर रहा होता है हम उसको उसी तरह से देख के जज करते हैं ना कि ये ऐसा कर रहा था। लेकिन आलम आखिरत में चूंकि फैसला करने वाला खुद अल्लाह ताला है, अल्लामुल गुयूब होगा, वहां पर इसका फैसला नियतों और दिल के इरादों के लिहाज से होगा। यानी कि दुनिया में हम किसी को ये नहीं कह सकते, बल्कि अक्सर लोग कहते भी हैं, कह नहीं सकते बल्कि अक्सर लोग कहते हैं हमें सब पता है तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जब भी तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो या तुम ऐसे कह रही हो। हालांकि हमें क्या हुक्म दिया गया कि जाहिर पर रखो, तो किसी की दिल की नीयत को कोई इंसान नहीं जान सकता। और अगरचे उसकी वही नियत है जो आप कह रही हैं, लेकिन फिर भी आपने उसकी नियत जान के तो ये नहीं कहा ना, आपने तो अपना एक अंदाजा लगाया। और उस बात कहते हैं ना, माँ बाप भी कहते हैं हमें सब पता है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। हमें सब पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या करना चाहते हो। तो तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है हमें सब पता है। तो वो इसलिए नहीं पता होता कि हम उनके दिल का हाल जानते हैं, वो इसलिए पता होता है कि हम अपने बच्चों को खुद पालते हैं, खुद उनकी परवरिश करते हैं, तो उनकी आदतें हमें पता होती है कि वो उनकी क्या आदत है, उनको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, वो किस तरह से सोचते हैं। और किस तरह से अमल करते हैं, तो उस बिहाफ पर उनके उस बिहेवियर पर हम ये बातें कर सकते हैं। लेकिन हम किसी के दिल का हाल नहीं जान सकते, दिलों का हाल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए
گویا جس طرح یہاں پر احکام کے بارے میں ظاہری اعمال اصل ہیں اور کسی کی نیت پر یہاں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، اسی طرح وہاں معاملہ اس کے برعکس ہوگا، حق تعالیٰ کا فیصلہ نیتوں پر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں کسی کی نیت پر نہیں فیصلہ کر سکتے. جیسے اب عدالتوں میں جائیں سب کچھ تو کیا ہوتا ہے، عمل دیکھا جاتا ہے نا، ثبوت دیکھے جاتے ہیں. یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں کھڑا ہوا کوئی ملزم کہے کہ میرے دل میں میری نیت یہ نہیں تھی، میں ایسا نہیں چاہتا تھا. تو نیت تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ نیتوں پر ہوگا. تو ہمیں اپنی نیتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں اخلاص کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اخلاص قائم رہ سکے. تو بار بار اپنا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے آخرت کا معاملہ ہے، تو آخرت کے حوالے سے ہماری علمی کوشش کیا ہونی چاہیے. تو آخرت کے حوالے سے جب بھی ہم آگے پیچھے ڈاما ڈول ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کو فوقیت دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، تو ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں دنیا کے مطابق ہی تو چلنا پڑے گا. اب ہم ہر کام میں آخرت کو ہی دیکھتے رہیں گے تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا آخرت کا. ٹھیک ہے، تو ہماری علمی کوشش کیا ہونی چاہیے آخرت کے حوالے سے. تو اس کے لیے واچ مائی نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.